نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، نہیں وصال میسر تو آرزو ہی سہی۔ سامن گمان ہے کہ فیض نے یہ غزل اپنے سیلف ایکسائل کے دور میں فرمائی تھی۔ ایک ایسا ذہن جو متلاشی ہو، جس کی تمام عمر جد و جہد کی مثال ہو، جس کے زندگی سے جڑے کچھ خواب ہوں جن کی تعبیر کے لیے وہ سرگرم عمل رہا ہو۔ ایسا ذہن، ایسا انسان جب حالات کے باعث زندگی میں ایک ایسے موڑ پہ آ چکا ہو کہ اس سے اس کی زندگی کا مقصد ہی دور رہ گیا ہو، اس شخص کی ذہنی بے چینی کا کیا بیان ہوگا؟ فیض، جن کے اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے لوگوں کے لیے کچھ خواب تھے، کچھ آرزوئیں تھیں، جن کے لیے انہوں نے اپنی شاعری، اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی، اب وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ ان سے ان کے خواب، ان کی منزل تو دور کی ہی گئی ہے، ان سے وہ راستہ تک چھین لیا گیا کہ جس پر چلتے کبھی نہ کبھی انہیں اپنی منزل پا لینے کی آس رہی۔ مگر ان حالات میں بھی فیض ہار نہیں قبول کر رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری منزل چاہے اب مجھ سے لاپتہ ہو چکی ہے، میری جستجو میں اب بھی اسی منزل کا بیان ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے خواب شاید خواب ہی رہ جائیں، حقیقت کا روپ نہ دھار پائیں، مگر پھر بھی مجھے خواب یہی دیکھ رہے ہیں۔ آرزو بھی جگائے رکھنی ہے کہ یہاں مجھ پر کوئی پابندی نہیں، یہاں میں آزاد ہوں۔ نہ تن میں خوں فراہم، نہ اشک آنکھوں میں، نماز شوق تو واجب ہے، بے وضو ہی سہی۔ سامعین، یہ جو شوق کا رستہ ہوتا ہے نا، یہ جتنا تلخ ہوتا ہے، جتنا دشوار گزار ہوتا ہے، اہل جنوں کے لیے یہ اتنا ہی حسین اور آرام بخش ہوتا ہے۔ عشرت قتل گاہ اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ سامعین، اس شعر کی جو مکمل غزل ہے، اس کی تشریح ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس کسی کو اس راہ کی لت لگ جاتی ہے، جسے اس کانٹوں بھرے راستے پر چلنے کا لطف آنے لگتا ہے، وہ پھر کسی طور بھی اس راہ سے دستبردار ہوتا نظر نہیں آتا۔ فیض نے اس شعر میں کمال مہارت سے نماز شوق ادا کرنے کے لیے جسم میں کہا کہ نہ تو خون ہے اور نہ آنکھوں میں اشک موجود ہیں، یعنی جس سے وضو کیا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ وضو نہ بھی ہو، جو فرض ادا کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے۔ سامعین، یہ فرض ادا کرنے کی ضد، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ فرض ہونے کا احساس، یہ فیض کے ہاں ہی پایا جاتا ہے۔ فیض کی نماز شوق سے مراد ان کی انقلاب لانے کی جدوجہد ہے۔ فیض کی نماز شوق سے مراد ان کے انقلاب لانے کی جدوجہد ہے۔ سامعین، میرے اور آپ کے پاس شوق کی راہ سے دستبردار ہونے کے 101 بہانے ہیں۔ حالات نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، طاقت نہیں ہے، مگر یہ فیض ہے جنہوں نے خود پر یہ واجب کر لیا ہے کہ ہر حال میں اپنے مقصد حیات سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسباب ہوں یا نہ ہوں۔ جو راستہ چن لیا ہے اس پر تا دم زندگی گامزن رہنا ہے۔ کسی طرح تو جمے بزم میں کدے والو، نہیں جو بادا و ساغر تو ہاؤ ہو ہی سہی۔ میں کدے والوں سے مراد ہم یہاں فیض کے وہ ساتھی سمجھ سکتے ہیں جو ان کے مقصد حیات کے راستے کے ساتھی ہیں، جو فیض کی طرح ایک عام انسان کی زندگی جینے کے خواہش مند نہیں ہیں کہ دنیا میں آئے، دنیا کے اسباب سے فائدہ اٹھایا، چند سانسیں لیں اور پھر یہ جا وہ جا۔ ایگزائل کے دوران غالباً فیض اپنے ہم خیال رفقا کی محفل کو یاد کر رہے ہیں کہ جس میں وطن کے حالات سدھارنے کے اور معاشرے کو درست ڈگر پر لانے کے، ظالم کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے عہد و پیمان کیے جاتے ہیں۔ کسی بھی اہل بصیرت کے لیے ان عہد و پیمان کا نشہ کسی بادا و ساغر سے کم نہیں ہے۔ تو عالم تصور میں وہ اپنے ان دوستوں سے مخاطب ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ حالات ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اپنی محفل جمانے سے قاصر ہیں، ہم سے بظاہر ہمارے خواب چھین لیے گئے ہیں، مگر ہم اب اگر عملی طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم شور تو مچاتے ہی رہیں گے۔ ہمارا مقصد کسی بھی شکل میں زندہ رہنا چاہیے۔ گر انتظار کٹھن ہے تو جب تلک اے دل، کسی کے وعدہ فردا کی گفتگو ہی سہی۔
सामिन मोहब्बत और इश्क के रास्ते में आशिक के लिए सबसे कठिन मरहला इंतज़ार का होता है कि जब आशिक को महबूब के विसाल की उम्मीद लग चुकी हो, उसके बाद का इंतज़ार ख़ासा तवील मालूम होता है, या महबूब से विसाल हो जाने के बाद जुदाई के लम्हात गुज़ारना और दोबारा वصل की आरज़ू में उम्मीद जगाए रखना, किसी के वादा के ईफ़ा होने का इंतज़ार लाहक रहना और फिर बेयकीनी का आलम रहना कि खुदा जाने वादा करने वाला वादे का भरम रखेगा या फरामोश कर देगा। गालिब भी कहते हैं ना कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जहान छूट जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। सामईन अगर तशरीह आप इसकी मुलाहिज़ा फरमाना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे चैनल पे गालिब की प्लेलिस्ट में इसकी तशरीह मौजूद है, आप ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइएगा। तो फैज़ भी ऐसे ही आलम में है, उनसे उनके ख्वाब पूरे करने के वादे कर लिए गए हैं। उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आपके ख्वाबों की ताबीर जल्द ही मुकम्मल होने वाली है। फैज़ अपने ख्वाबों को पूरा होता देखने के लिए बेचैन है। इंतज़ार करना, वक़्त गुज़ारना मुश्किल हो रहा है। तो हल क्या निकाला है? कहते हैं कि वादे की तकमील के बाद जो करार नसीब होगा, उसका ज़िक्र करके ही इस बेचैनी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। दयारे गैर में महरम अगर नहीं कोई, तो फैज़ ज़िक्र वतन अपने रूबरू ही सही। ये शेर फैज़ के हुब्बुल वतनी के जज़्बे का बयान है। वतन से दूर हैं फैज़, तन्हाई में हैं, कोई रफ़ीक़े दिल भी पास मौजूद नहीं। दिल में वतन की याद है, वतन की खाक की खुशबू अरसे से सांसों को महका नहीं रही। वतन के बासियों के हालात याद आते हैं, मगर बेबस हैं। वतन से दूर हैं, ना अमली तौर पर कुछ कर सकते हैं और ना ही दिल में उठते जज़्बात को बयान कर सकते हैं। चूँकि कोई दोस्त, कोई साथी, कोई हमख़याल तो मौजूद ही नहीं है। मगर वतन की याद को दिल से निकाल देना भी बस में नहीं है। उन्हें ये अमल कि वतन का ज़िक्र ना किया जाए, किसी जुर्म, किसी बेवफ़ाई से कम मालूम नहीं होता। तो कहते हैं फैज़ कि क्या हुआ, जो कोई महरम, कोई साथी मौजूद नहीं है कि जिससे वतन की बात, वतन का ज़िक्र किया जा सके। मैं खुद तो मौजूद हूँ ना, मैं खुद से ही वतन की, वतन के लोगों की, हालात की बात करता रहूँगा। अपने मकसद हयात से पीछे नहीं हटूँगा। सामीन, ये जो ग़ज़ल थी हमारी पूरी, ये शौक की राह पे चलने वालों के लिए कितनी ज़बरदस्त मोटिवेशन है ना, कि कुछ भी हो जाए, आप अकेले भी रह जाएँ, आपको अपने मकसद हयात को ना तो भूलना है, ना उसकी बात बंद करनी है, ना उसका ज़िक्र बंद करना है। उसके लिए जिस हद तक आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज़ हैं, ज़ोर लगाते रहें, लड़ते रहें, लड़ते रहें। वो कहा ना फैज़ ने कि जिस हद से कोई मक़तल को गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। खुदा हाफ़िज़।